اب آ جائیں ظاہریت اور باطنیت، یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا گڑبڑ گھٹالہ کہہ لیں، بہت بڑی کنفیوژن، بہت بڑا ایلیوژن۔ ظاہریت اور باطنیت، اس کے اندر کیا کیا گل کھلائے گئے، آئیں دیکھیں۔ قرآن قدیم عربی زبان میں ہے، لہٰذا اس کتاب اللہ کو اسی زبان میں سمجھا جا سکتا ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر کسی ریاست کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے، اور ایک فلاحی معاشرہ جو ہے یہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہے نا قرآن اور اس کا نظام جس کو دین کہا جا رہا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہی ہے، قرآن میں جو کچھ رہنمائی دی گئی ہے تو اس رہنمائی کی روح سے ہم ایک ریاست کا نظام بنائیں گے جس کو قرآن میں دین کہا گیا۔ اب یہ تو ہے نا قرآن اور دین، اسلام۔ اب اس کے برعکس تصوف میں کیا کیا گیا؟ تصوف کا عقیدہ ہے کہ قرآنی الفاظ کے جو معنی عربی زبان کی روح سے کیے جاتے ہیں وہ ظاہری ہوتے ہیں، جیسے ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ ظاہری معنی ہیں وہ کہتے ہیں۔ ان کے حقیقی معنی کا علم اولیاء کو، ائمہ یا صوفیاء کو بذریعہ الہام اللہ کی طرف سے براہ راست ملتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ظاہری معنی ہے نا، جیسے ہے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یا یہ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ جو ظاہری معنی ہے نا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل تو ان کے باطنی معنی ہیں جن کا علم صرف اور صرف صوفیاء کو ہوتا ہے، اولیاء کو ہوتا ہے۔ تو یہ جو ظاہری الفاظ ہیں یہ تو بس ہڈیاں ہیں، جوہر تو صوفیاء کے پاس ہے۔ یہ چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں کیا باتیں ہو رہی۔ تھوڑا سا لینگویج چونکہ ہے نا مشکل ہے تو سمجھنے میں، اس لیے میں ساتھ اس کا خلاصہ بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ظاہری الفاظ ہیں نا، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ان کے حقیقی معنی کن کے پاس ہیں؟ پھر ان کا علم کس کے پاس ہے؟ ولیوں کے پاس، ان کے اماموں کے پاس اور صوفیوں کے پاس۔ اور پھر ساتھ تڑکا لگایا ہوا کہ ان کو جو الہام ہوتا ہے اس میں پھر اللہ کی طرف سے براہ راست، ظاہر ہے وہ اللہ کے بغیر انہوں نے پھر بات ان کی بنتی نہیں نا، تو اللہ کو تو تبرکن انہوں نے بیچ میں رکھا ہوا ہے۔ ادروائز تو اللہ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو عضو معطل ہے، جو اس نے بنایا بس ٹھیک ہے، لیکن اب کائنات کے امور کا سارا اختیار، نظام چلانے کا سارا اختیار، کائنات کے نظام چلانے، وہ ان کے پاس ہے۔ اللہ تو اب عضو معطل ہے معاذ اللہ۔ جو کچھ لینا ہے، مانگنا ہے، ان ولیوں سے مانگے، ان صوفیوں سے مانگے، ان کے پاس ہیں کائنات کے نظام کے اختیارات، موت دینے کے، شفا دینے کے، زندگی دینے کے، بیماری ہٹانے کے، بچہ دینے کے، جتنے بھی آپ کی مسائل ہیں نا یہ حل کریں گے، ان سے مانگو، اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ دیکھیں قرآن میں نبی سے خطاب ہے کہ تجھے قرآن اللہ حکیم و علیم کی طرف سے ملا ہے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ حوالہ ہے 27/6، تجھے قرآن اللہ حکیم و علیم کی طرف سے ملا ہے۔ یہ نبی کو مخاطب کر کے اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ اس میں یہ جو نا من لدن، اسی سے علم لدنی کی اصطلاح انہوں نے وضع کی، من لدن سے، اسی علمی لدنی کے اوپر تصوف کی ساری بنیاد کھڑی۔ اب یہ جو علم لدنی ہے نا، یہ جو ایک فرضی علم ہے تصوراتی، یہ ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس ہے، یہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ ان کے پاس ہے۔ وہی بتائیں گے قرآن کے الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ یہ ظاہری معنی جو علماء کر رہے ہیں، لغت کے امام، لینگویج کے امام، لینگویج کی روح سے کر رہے ہیں، یہ تو ہڈیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ جوہر ہمارے پاس ہے۔ باطنی معنی اگر جاننے ہوں تو ولیوں کے پاس آؤ، وہ بتائیں گے۔ تو باطنی معنی بتائے ہوئے ہیں نا، وہ جو ابن عربی نے فصول حکم کے اندر دیکھ لیا نا آپ نے کیا کچھ کہا گیا ہے۔ تو علم لدنی جو ہے نا، یہ قرآن سے لفظ لیا من لدن اور اس کو بنا دیا علم لدنی۔
تو اس کے حق میں اس قسم کی روایات وضع کی گئیں علم لدنی کے حق میں۔ کس قسم کی؟ ایک مثال، ابو ہریرہ نے کہا، میں بتا رہا ہوں کہ علم لدنی کی بنیاد کیا ہے، یہ روایات، ان میں سے ایک مثال کے طور پر ابو ہریرہ نے کہا مجھے اللہ کے رسول سے علم کے 2 برتن ملے۔ علم کا بھی کوئی برتن ہوتا ہے؟ آگے حوالہ میں بتاؤں گا یہ کہاں سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ ابو ہریرہ نے کہا مجھے اللہ کے رسول سے علم کے 2 برتن ملے، ایک ظاہری علم کو تو میں نے پھیلا دیا ہے، جو ظاہری علم ہے، جس کی روح سے قرآن کے ترجمے ہو رہے ہیں، تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، حدیثیں عام ہو رہی ہیں، یہ تو ہے ظاہری علم، لیکن ان کے اندر اصلی معنی نہیں ہے، باطنی معنی نہیں ہے، یہ تو ظاہری معنی ہے۔ لیکن اگر میں دوسرے یعنی باطنی علم کو ظاہر کر دوں تو میری رگ حیات کاٹ دی جائے، شاہ رگ کاٹ دی جائے۔ اتنا ڈینجرس ہے وہ باطنی علم جو صوفیہ کے پاس ہے کہ اگر کسی کو بیان کر دیں تو اس کی رگ حیات کٹ جائے گی۔ کیا ہے اس کے اندر کہ جو کوئی یہ ابو ہریرہ اگر اس کو بیان کر دے تو اس کی رگ حیات کٹ جائے، آج کوئی بیان کر دے تو آج اس کی بھی شاہ رگ کاٹ دی جائے۔ اتنا خطرناک اور ڈینجرس علم باطنی علم جو ہے۔ یہ حوالہ کہاں سے لیا ہم نے؟ یہ صحیح بخاری باب العلم اور دوسرا ہے مشکات باب العلم، 2 کتابوں 2 حدیث کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری ہے اور مشکات ہے، دونوں حدیث کی کتابیں چوٹی کی۔ اب سوچیں کہ عہد صحابہ میں رسول کا صحابی دیگر صحابہ کے خلاف یہ روایت بیان کر رہا ہے، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں نا رسول کے صحابی ہیں، تو اس وقت تو صحابی موجود تھے نا، تو یہ کون سا علم باطنی لے کے پھرتے تھے کہ اگر یہ بیان کرتے تو پھر باقی صحابہ ان کی رگ حیات کاٹ دیتے، شاہ رگ کاٹ دیتے، ان کو ذبح کر دیتے۔ کون سا علم تھا ابو ہریرہ کے پاس؟ ہم سوچتے ہی نہیں اور تصوف کے حق میں بولے چلے جا رہے ہیں۔ اب تصوف میں باطنی علم کی مثالیں، اس سے پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ باطنی علم ہے کیا۔ کچھ مثالیں ہیں، زیادہ ہم بیان نہیں کر سکتے ورنہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ڈاکٹر زاہد علی اسماعیلی اپنی کتاب میں باطنی علم کی مثالیں دیتے ہوئے لکھتے ہیں، نمبر 1، لا الہ الا اللہ کے باطنی معنی ہے لا امام الا امام الزمان، صفحہ نمبر 408۔ نمبر 2، وضو سے مراد ہے حضرت علی۔ یہ وضو عربی کا لفظ ہے، گو قرآن میں نہیں ہے، انہوں نے خود بنایا۔ قرآن میں تو غسل ہے، غسل کے مقابلے میں وضو بنایا، اور وضو کا لفظ عربی کا لیکن قرآن میں نہیں ہے، تو وضو سے مراد حضرت علی ہے۔ کیونکہ ہر ایک، اچھا وجہ بتا رہے ہیں کیسے، کہتے ہیں کیونکہ ہر ایک لفظ میں 3 حروف ہیں، 3 حروف ہیں، تو یہ اس سے مراد حضرت علی ہے۔ علی میں بھی 3 حروف ہیں نا، یہ لاجک بتائی جا رہی ہے، یہ لاجک نہیں، یہ الوژن ہے۔ نمبر 3، صلاۃ سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ صلاۃ اور محمد میں 4 حروف ہیں۔ یہ علم ہے، اس کو آپ علم کہیں گے؟ لہذا لا صلاۃ الا بوضوء، کہ وضو کے بغیر صلاۃ نہیں ہے، تو اس کے باطنی معنی ہے حضرت علی کی وصایت، یعنی ان کا وصی بنانا۔ حضرت علی کی وصایت، وحی کے اقرار کے بعد حضرت کی نبوت کا اقرار بے معنی ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بوضوء، وضو کے بغیر جو صلاۃ ہے اس کے باطنی معنی کیا ہے؟ حضرت علی کی وصایت وحی کے اقرار کے بغیر حضرت کی نبوت کا اقرار بے معنی ہے، صفحہ نمبر 424۔ کوئی اگر علی رضی اللہ عنہ کی وحی کو نہیں مانتا کہ ان کے متعلق وصیت کی گئی تھی کہ یہ میرے بعد یہ ولی ہیں، خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، اگر کوئی اس کا اقرار نہیں کرتا تو وہ نبوت کا بھی سمجھے اقرار نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو وہ بے معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک وہ علی رضی اللہ عنہ کی وصیت کو بذریعہ وحی نہ مان لے کہ رسول کے پاس وحی آئی تھی
کہ یہ جو علی ہیں تیرے بعد خلیفہ ہیں، تیرے بعد جانشین ہیں، تیرے بعد یہ امام ہے. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل، یہ ان کی اذانوں میں شامل ہے. وہ کہتا ہے اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر رسول کے اوپر آپ رکھتے رہو ایمان، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اس کے وہ بیکار ہے. اس اندازہ لگا لیں کہاں تک بات جا رہی ہے. تو نبوت کا اقرار بے معنی ہے جب تک یہ نہیں مانیں گے اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ. وہ آخر تک میں نے پڑھا ہے نا، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ وہی آئی تھی، وہ قرآن میں تو نہیں، وہ کدھر ہے؟ یہ قرآن کو بھی تحریف شدہ مانتے ہیں، اس لیے جھوٹیاں کہانی بنائی گئی. ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے اکٹھا کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا تھا. ان میں سے ایک کھجور کے پتے پہ 2 آیتیں لکھی ہوئی تھی، وہ مل نہیں رہی تھیں، تو اس کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بکری کھا گئیں. تو اب وہ قرآن میں نہیں ہے. وہ آیتیں 2 کون سی تھی؟ ایک تو باب رضاعت کبیر ہے کہ بڑے عمر کا آدمی اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. اور اس کے اوپر حدیثیں بھری پڑی ہیں مسلم میں اور دوسری کتب حدیث کے اندر. اور دوسرا ہے کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دو. قرآن میں تو نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کی سزا تھی. تو اس کے اندر کہا کہ یہ چونکہ قرآن میں لا نہیں سکتے تھے، ایک کہانی وضع کی کہ یہ کھجور کے پتوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بکری کھا گئی. تو عمر رضی اللہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا وہ پتے تو نہیں مل رہے، اس کے اوپر جو آیتیں لکھی ہوئی تھیں وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بکری کھا گئی ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی ثبوت نہیں ہے، میں قرآن میں نہیں لکھتا. انہوں نے کہا ہم پڑھتے تھے. انہوں نے کہا ہاں ہم پڑھتے تھے لیکن میں قرآن میں نہیں لکھوں گا. تو انہوں نے کہا پھر اس کا حکم کیسے چلے گا؟ انہوں نے کہا حدیث رسول جو ہے اس کا حکم حدیث رسول سے لیا جائے گا. تو اب اس کا حکم حدیث رسول سے لے رہے ہیں، اس کے اوپر فقہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے اور وہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن ثواب کے لیے پڑھا جا رہا ہے. یہ کتنی سازش ہے قرآن کے خلاف، دین کے خلاف. یہ جو حوالہ ہے 424 پیج ہے جس کا حوالہ دے رہے ہیں، جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ بغیر وضو کے صلاۃ نہیں ہے. اس کے باطنی معنی ہے کہ حضرت علی کی وصایت وحی کے اقرار کے بغیر حضرت کی نبوت کا اقرار بے معنی ہے. اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے نا. یہ حوالہ ہے 424 424 نمبر صفحہ. نمبر 4 پہ آ جائیں. قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو شجر ممنوعہ کے استعمال سے منع کیا تھا، یہ درخت کا کہ اس کے پاس نہیں جانا، تو اس سے مراد یعنی شجر ممنوعہ سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام مولانا ابو طالب نے، یہ علی رضی اللہ عنہ کے والد مولانا ابو طالب نے حضرت کو منع فرمایا تھا کہ تم علم باطن کسی کو نہ بتانا، یہ صرف مولانا علی کا حق ہے، وہ بتائے گا. وہ آگے نا شہنشاہ ولایت علی رضی اللہ عنہ. تو رسول کو ان کے جو چچا تھے، علی کے جو والد تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو علم باطن ہے نا، یہ تم نے نہیں بتانا، تم بس قرآن کا علم بتاؤ. دوسرے لفظوں میں یہ علم باطن جو ہے نا، یعنی ظاہری معنی تم بتا سکتے ہو قرآن کے، علم باطن نہیں بتا سکتے. وہ تم نے نہیں بتانا. اپنے بھتیجے کو کہا، آخری نبی محمد علیہ السلام کو کہا. تو یہ صرف مولانا علی علیہ السلام کا حق ہے، وہ بتائیں گے. اب اس کے بعد ظالم اول، یعنی اس سے مراد ابلیس. ظالم اول ابلیس نے دھوکہ سے کچھ علم باطل حضرت سے سیکھ لیا. یہ آپ کا پہلا گناہ ہے، معاذ اللہ. یہ لکھا ہوا ہے کتابوں. یہ میں حوالہ دیتا ہوں، یہ پیج نمبر بتاتا ہوں آپ کو. کتاب تو بتائیے نا آپ کو. تو یہ جو علم باطن ہے نا، دھوکہ سے ابلیس نے یعنی شیطان نے یہ جو علم باطن ہے یہ حضرت سے سیکھ لیا. یہ آپ کا پہلا گناہ ہے
کہ انہوں نے کیوں اس کو سیکھنے دیا۔ آپ کا پچھلا گناہ یہ ہے، یہ نبی سے منسوب کر کے کہہ رہا ہے، آپ کا پچھلا گناہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک بیوی سے یہ راز کہہ دیا تھا کہ تمہارے بعد ابو بکر، عمر، عثمان میرے وصی علی کا حق ظلم سے چھین لیں گے۔ صفحہ نمبر 461، یہ وہاں سے ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ جو ابو بکر، عمر، عثمان ہے نا، میرے جو وصی علی ہیں، ان کا حق جو ہے نا یہ ظلم سے چھین لیں گے۔ یہ راز کی بات تھی، لیکن یہ بھی کہہ دی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ذالک الکتاب سے مراد ہے، اس کا جو اشارہ ہے وہ مولانا علی علیہ السلام کی طرف ہے۔ صفحہ نمبر 451، 451، کتاب کا حوالہ دوبارہ سن لیں، ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام۔ یہ تو تصوف کی روح سے نبی علیہ السلام نے یہ باطنی علم علی علیہ السلام کو دیا، یہی ہو گیا نا اس کا مطلب۔ علی علیہ السلام جو ہیں وہ شہنشاہ ولایت ہے، ان سے آگے وہ باطنی علم سینہ بسینہ شیعی ائمہ معصومین، جو شیعہ کے ائمہ معصومین ہیں، اور سنی تصوف کے تمام سلسلوں کے جو اولیاء اور صوفیاء ہیں ان کو منتقل ہوا، آخری نبی سے علی علیہ السلام کو، اور پھر آگے ان سے آگے وہ جو ان کے 12 امام معصوم، ائمہ معصومین، ان کو، حالانکہ معصوم صرف نبی ہو سکتا ہے، یہ ائمہ تو معصوم نہیں ہو سکتے، انہوں نے ائمہ کو بھی معصوم بنایا ہوا ہے۔ نبی اس لیے معصوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وحی آ رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ معصوم ہوتا ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، لیکن نبی کے علاوہ یہ نبی تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو نبیوں سے بھی اوپر ان کو کیا ہوا ہے۔ تو نبی سے پھر ان کو یہ ملا، اور پھر علی رضی اللہ عنہ شہنشاہت بنے، شہنشاہ ولایت بنے، ان سے پھر ولایت کے چشمے پھوٹے، اور آگے پھر یہ اولیاء آئے۔ یہ اس طرح سے تصوف جو ہے یہ شرعی مسالک میں بھی موجود ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ کچھ شیعوں میں موجود ہے یا سنیوں میں ہے یا کسی ایک فرقے میں، نہیں، بریلویوں میں نہیں، سب میں موجود ہے۔ جو اپنے آپ کو شرعی فرقے بولتے ہیں کہ ہم شریعت دینے والے، ان کے پاس بھی ہے۔ بریلوی، دیوبندی سب سے آگے ہیں اس میں، یہ شرعی فرقے ہیں نا، فقہ بناتے ہیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند محمد قاسم نانوتوی، ان کے پوتے ہیں محمد طیب قاسمی، یہ محتمم دارالعلوم دیوبند ہندوستان، ان کے یہ محتمم ہے۔ تو ان کے مطابق علماء دیوبند مذہباً مسلم، تفرقاتی طور پر اہل سنت والجماعت، بطور مقلد حنفی، طریقت میں صوفی، مدرسی طور پر ماتریدی، یہ بتایا۔ یعنی انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر کے چیزیں بتائی ہیں کہ جو علماء دیوبند ہیں وہ کہتے ہیں مذہباً تو وہ مسلم ہیں، تفرقاتی طور پر اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی فرقے کے طور پر اہل سنت والجماعت ہیں، بطور مقلد حنفی ہیں، طریقت میں صوفی ہیں، مدرسی طور پر یعنی مدرسے میں پڑھنے کے لحاظ سے ماتریدی ہیں۔ یہ ماتریدی یہ ایک مسلک ہے، تو وہ اس میں ان کے جو امام ہیں وہ ابو منصور محمد حنفی 944 عیسوی سمرقند کے، یہ ان کے امام ہیں۔ تو یہ جو ماتریدی ہیں، تو یہ مدرسی طور پر یہ اپنا سارا مدرسے کا جو علم ہے نا وہ ادھر سے آ رہا ہے۔ دیکھ لیں کہاں کہاں سے انہوں نے یہ چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے ان کے پاس۔ اچھا، اور آگے کہتے ہیں کہ سلوک میں چشتی ہیں، کتنی چیزیں گنوا رہے ہیں وہ، سلوک میں چشتی ہیں، مدرسی طور پر وہ ماتریدی ہیں، مقلد تقلید کے لحاظ سے حنفی ہیں، طریقت میں صوفی ہیں۔ یہ ان کا ہے جماعت تبلیغ اور دیوبندی، یہ ان کا رسالہ ہے، اس میں سے ہم نے حوالہ دیا آپ کو، وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تصوف کی
4 درجات ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ 4 درجات ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب مسلم صوفیہ بلحاظ ترتیب زمانی، یعنی زمانے کے لحاظ سے جو صوفیہ گزرے ہیں نا، ان کا ایک خاکہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ کن کو اپنے اولیاء بولتے ہیں۔ اس میں ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن علی، یہ 716 عیسوی میں مدینہ میں علی رضی اللہ عنہ کے پوتا، ان کو سب سے پہلے صوفی کہا جاتا ہے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن علی۔ یہ جو محمد بن علی ہے نا، ان کو ابن الحنفیہ بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ماں کا نام حنفیہ تھا۔ ان کے آگے بیٹے ہیں یہ ابو ہاشم عبداللہ، تو علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہو گئے نا، تو ان کو پہلا صوفی کہا جاتا ہے۔ اور عرب میں صوفی ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن انہوں نے بنا دیا، شہنشاہ ولایت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا، آگے وہ ٹرانسفر کرائی ولایت ان کے پوتے میں، ابو ہاشم عبداللہ میں، جو ابن الحنفیہ کے بیٹے تھے، محمد بن علی ان کا نام۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کے جو 18 بیٹے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ پرومیننٹ یہ ہیں۔ حسن حسین اس لیے مشہور ہوئے کہ وہ واقعہ کربلا بنایا، اور آگے انہوں نے اپنے وہ جو ائمہ معصومین کی عقیدت جو بٹھائی، تو اس وجہ سے۔ ادروائز علی رضی اللہ عنہ کے 18 بیٹوں میں سب سے زیادہ جو علم والے تھے، مرتبے والے تھے، یہ محمد بن علی ہیں ہسٹری کی روح سے، ان کے بیٹے ہیں ابو ہاشم۔ اس کے بعد ہیں جی رابعہ بصری، یہ سنی ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں بایزید بسطامی، یہ ہیں سنی نقش بندی، یہ سلسلے ہیں نا ان کے، وہ ہیں سنی نقش بندی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جنید بغدادی، یہ سنی ہیں۔ منصور حلاج سنی ہیں۔ ابو القاسم کشیری، یہ سنی شافعی اشعری، ان کے مسالک ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی علی حجویری، سنی حنفی۔ پھر آ جاتے ہیں عبد القادر جیلانی، سنی حنبلی بانی سلسلہ قادریہ، یہ جو قادریہ سلسلہ ہے نا، ان کے یہ بانی ہیں۔ مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، سنی حنبلی، سنی ہے کیونکہ سنیوں کی برانچز ہیں نا، حنفی، شافعی، مالکی، اور یہ حنبلی ہیں۔ یہ سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، رفع دین کرتے تھے، آمین اونچی کہتے تھے، یہ حنبلی ہیں۔ سب سے زیادہ ماننے والے ان کو بریلوی ہیں، اور وہ حنبلی ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ حنبلی مذہب مسلک کے جو امام مکہ اور مدینہ ہے نا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پڑھی ہے تو دوبارہ لوٹا لیں۔ ایک طرف تو یہ انتہا ہے نفرت کی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عبد الرزاق بن عبد القادر جیلانی، یہ سنی اور حنبلی ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں معین الدین چشتی اجمیری، یہ سنی، حنفی، ماتریدی اور چشتی، یہ ان کے مسلک ہیں، سنی، حنفی، ماتریدی اور چشتی۔ یہ وہ ماتریدی مدرسے سے پڑھیں جہاں سے دیوبندی، پیچھے ہم نے حوالہ دیا نا دارالعلوم دیوبند کا، وہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں فرید الدین عطار، یہ عطاری پھرتے ہیں عطر بیچنے والے، یہ ہریاں پگڑیوں والے، یہ وہاں سے ہے، یہ سنی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں محمد ابن العربی، یہ بانی اکبریہ، یہ جو مذہب ہے نا اس کے یہ بانی ہیں، یہ محمد ابن عربی، یہ جن کی فصول حکم کتاب ہے، یہ اسپین کے رہنے والے تھے۔ تو 1165 تا 1240 ان کا دور بنتا ہے، عیسوی کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، سن عیسوی کے لحاظ سے۔ اس کے بعد ہیں جی عبد الوہاب الشعرانی، یہ مصر کے ہیں، سنی، شافعی اور اشعری ان کا مسلک ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جی یہ بر صغیر کے احمد سرہندی، یہ بڑے مشہور ہیں، تو یہ سرہند انڈیا کے تھے، یہ ہیں سنی، حنفی، ماتریدی۔ پھر آ جاتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کتنی پرومیننٹ شخصیت ہیں، تو یہ ہیں سنی، حنفی، اشعری، نقش بندی۔ یہ جو شاہ ولی اللہ ہے، تمام فرقوں کے یہ امام ہیں، تو یہ سنی ہیں، حنفی ہیں، اشعری ہیں اور نقش بندی ہیں۔ نہیں ہے تو قرآنی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہیں۔ تو تصوف کے مشہور سلسلے کیا ہیں، کون سے ہیں؟ قادریہ، نقش بندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، مشہور بتا رہے ہیں۔ تو ہم نے تصوف اور اس کے بنیادی عقیدوں اور سلسلوں کو مختصر طور پر بیان کیا ہے۔
یہ کسی بھی طرح آپ دیکھ لیں قرآنی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ دنیا کی دیگر اقوام کی نسبت مسلم اقوام میں سب سے زیادہ تصوف پایا جاتا ہے اس وقت۔ اب تو ہندو بھی اتنا نہیں ہے جتنا یہ مسلم والے اس کے اندر شامل ہو گئے، ہمارے جو اجمی مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سائنسی تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں، سب سے پسماندہ ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس تصوف کی وجہ سے۔ تو امید ہے کہ آپ اس تصوف کے اوپر ہمارا یہ جو خصوصی لیکچر ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، اس کو اگین اینڈ اگین سنیں، پوائنٹ کو نوٹ کریں۔ یہ ہم نے حوالوں کے ساتھ آپ کو بتایا، اپنی طرف سے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ شکریہ۔